اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج ہم قرآن کریم میں سورہ التین کی آیت لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، انسان کو بہترین تقویم میں خلق کیا گیا اور بعد میں یہ پستیوں کی پستی میں پھینک دیا گیا یا گرا دیا گیا۔ اس آیت پہ جب ہم غور کرتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے اعمال کی حقیقت واضح معلوم ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ اس میں صیغہ ماضی کا استعمال ہوا کہ بے شک ہم نے انسان کو بہترین تقویم میں خلق کیا۔ کبھی یہ نہیں ہوا کہ ہم اس کو بہترین کر دیں گے اس بنیاد پہ کہ یہ اچھے عمل کرے گا، صالحات کے ساتھ منسلک ہوگا، تو یہ حج کر لے تو یہ بہت اچھا ہو جائے گا، نمازیں پڑھ لے تو یہ بہت اچھا ہو جائے گا۔ تو انسان کو بہترین تقویم میں خلق کیا گیا، یہ کر دیا گیا ہے۔ اب اعمال صالحہ کی حقیقت جو ہماری احسن تقویم ہے اس کی پروٹیکشن کے لیے ہے۔ اعمال کی جو معاملہ ہے وہ ہمارے صالح اعمال ہمارے لیے کوئی مقام مرتبہ بلند کرنے کے لیے نہیں ہوتے، مقام اور مرتبہ ہمیں بلند احسن تقویم میں بنانے کے ساتھ ہی کر دیا گیا۔ ان کی حیثیت پروٹیکٹیو ہوتی ہے، پروڈکٹیو نہیں ہوتی۔ اور جو لوگ عملوں کو پروڈکٹیو سمجھتے ہیں کہ یہ عمل کرنے سے ہم کوئی بڑے مقام مرتبے والے ہو جائیں گے، اس میں غرور پیدا ہوتا ہے۔ اور اس سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ یہ جان لیا جائے کہ اللہ نے ہمیں احسن تقویم میں خلق کیا۔ اب ہم جو اعمال صالحہ کی ترغیب ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم جیسے بارش میں چھتری ہمیں پانی سے یا بھگونے سے بچا سکتی ہے لیکن وہ 100% نہیں ہوتا، اسی طرح اعمال صالحہ کی حیثیت پروڈکٹیو نہیں بلکہ پروٹیکٹیو ہے، یعنی یہ ہمیں خرابی سے محفوظ رکھتی ہے۔ اس کے ثبوت کے لیے ہم اس مثال کو سامنے رکھیں گے کہ چھوٹا بچہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں کیا دعا ہوتی ہے، اور بڑے حاجی صاحب الحاج صاحب فوت ہو جائیں تو ان کے جنازے میں کیا دعا کی جاتی ہے۔ چھوٹے بچوں کے لیے ہم سب مجبور ہیں اس بات پہ، شریعت ہمیں پابند کرتی ہے کہ یہ کہا جائے کہ اے اللہ اس بچے یا بچی کی وجہ سے میرے گناہوں کو، خطاؤں کو معاف فرما اور مجھے شفاعت نصیب فرما، شافع و مشفع۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس بچے نے کون سے ایسے عمل کیے جس کی وجہ سے جنازے میں کھڑا کوئی غوث، قطب، قلندر اور کسی بھی مقام مرتبے والا بندہ ہو، اسے شرع یہ پابند کرتی ہے کہ وہ کہے اے اللہ اس بچے کی وجہ سے مجھے معاف فرما۔ اور کتنے بھی بڑے الحاج صاحب فوت ہو جائیں ان کے لیے جنازے میں کھڑے ہوئے یہی کہا جاتا ہے کہ اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کی تقصیرات کو معاف فرما۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ چھوٹا بچہ معصوم حالت میں جو دنیا سے چلا گیا تو وہ دو لوگوں کی بخشش کا سبب بنتا ہے، اور بڑا آدمی لوگوں کی طرف سے بخشش مانگنے کے لیے مجبور ہوتا ہے کہ اس کے لیے لوگ کہیں کہ اس کو بخش دیا جائے۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ انسان احسن تقویم میں خلق کر دیا گیا ہے۔ اب اس حیثیت کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں صالح اعمال کی ترغیب دی گئی ہے، اور ہم صالح اعمال اس لیے کرتے ہیں کہ ہماری وہ معصومیت جو بوقت پیدائش اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے کے بھیجا وہ برقرار رہے۔ ہماری روزمرہ زندگی میں جب انسان بڑا ہوتا ہے تو اس سے کوئی نہ کوئی غلطیاں، کوتاہیاں اعمال کی صورت میں، سوچوں کی صورت میں سرزد ہوتی ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو اعمال صالحہ میں بزی رکھیں گے تو پھر غلطی کا امکان نہیں ہوگا، یعنی وہ معصوم حالت جو بچپن میں ہمارے ساتھ تھی وہ برقرار رہے گی،
اور ہم اللہ کے سامنے جب واپسی پیش ہونے کے لیے جا رہے ہیں تو اس حالت میں جائیں جو اوریجن حالت ہے، جس طرح پیدا کیا گیا۔ ہمارے یہاں واپسی پہ، دنیا سے واپسی پہ اگر اللہ تعالیٰ ہم سے صرف ایک سوال کریں کہ جو معصومیت تمہیں دے کے بھیجا تھا وہ واپسی تک تمہارے ساتھ رہی، یا واپسی پہ لوگوں کی بد دعائیں اور لوگوں کے جو دل آزاریاں ہیں وہ ساتھ لے کے آ گئے ہو۔ تو ہم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، جو دنیا میں بھیجا گیا اس کو بہترین تقویم کے ساتھ خلق کیا گیا۔ اس بہترین تقویم کو ریٹین کرنے کے لیے ہمیں اعمال صالحہ دیے جاتے ہیں، اور یہ کرتے ہوئے پھر غرور کا، تکبر کا احساس نہیں ہوتا کہ میں الحاج ہو کے بہت بڑا آدمی بن جاؤں گا، کوئی نمازیں پڑھ کے بہت بڑا آدمی ہو جاؤں گا، زکوٰۃیں دے کے۔ یہ سارے ہمارے ٹول ہیں اس معصومیت کو برقرار رکھنے کے لیے جو اللہ نے ہمیں احسن تقویم میں خلق کرتے ہوئے عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا سے واپسی پر اسی احسن تقویم کی حالت میں ہی، معصومیت کی حالت میں ہی واپس لے جائیں، تو پھر ہم دوسروں کی بخشش کا اور معافی کا سبب بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔